اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں۔ رب کائنات ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے اللہ رب العزت ہمیں اجر کے لبریز پیمانے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو ہم دیکھیں کہ اس کا جو بڑھوتری اور ارتقاء کا عمل ہے وہ بتدریج ہے کہ آج اگر انسان 5 فٹ کا 6 فٹ کا ہے، ہمارا جو قد کاٹ آج ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی وضاقتہ میں اور اسی سائز میں پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر انسان، ہر جاندار اللہ رب العزت نے اس کے پیدا ہونے کا معاملہ ایسا رکھا ہے کہ وہ بہت ایک مولود جو ہے بہت کم وزن اور بہت چھوٹے سائز میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت بالغہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب اس دنیا میں وجود بخشا تو یہ فکر و شعور، فہم و ادراک، گفت و شنید، ان تمام چیزوں کی حس اس میں موجود نہیں تھی۔ کوئی بھی بچہ اگر اللہ تبارک و تعالی بولتے ہوئے انسان کو پیدا کرتا تو آپ دیکھیے کہ کوئی شخص پھر کون سی زبان بولتے ہوئے پیدا ہوتا، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بولنے کا ملکہ رکھا، لیکن بڑے ہوتے ہوتے زبان وہ وہی بولے گا جو اس کے ارد گرد لوگ بول رہے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد سے چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے شعور کی تربیت کا معاملہ اس کے گرد و پیش کے ماحول سے رکھا کہ جو فکری طور پر اسے چیزیں سکھاتا ہے اور پھر یہ غذا کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، توانائی حاصل کرتا ہے، اس کے جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام، ایک میٹابولزم لگا دیا کہ جو توڑ پھوڑ اس کے جسم میں ہو رہی ہے، پرانے خلیے مر رہے ہیں، نئے خلیے پیدا ہو رہے ہیں، ہمہ وقت انسان جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، اس کی اس باڈی کا جو مینٹیننس ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام پیدا فرمایا کہ وہ 24 آورز چل رہا ہے۔ یہ بالکل نوزائیدہ انسان پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، وہاں سے بچہ بچپن میں آیا، لڑکپن میں آیا، جوانی میں آیا، ادھیڑ عمری میں آیا، بڑھاپے میں آیا اور پھر انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن انسان کے چلے جانے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے کے بعد دنیا سے جائے گا، یہ انسانی زندگی کے فیزز ضرور ہے، انسانی جسم کے یہ ارتقاء کے مراحل ضرور ہے، لیکن انسان کے دنیا سے جانے کے یہ مراحل نہیں ہے۔ ہم سب کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ ایک انسان کا بچہ دنیا میں پیدا ہی مردہ ہوتا ہے، وہ اب اس دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا۔ ایک بچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا، وہ تھوڑا سا رویا اور مر گیا، ایک 10 دن کے بعد مر گیا، ایک 100 دن کے بعد، سال کے بعد، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں۔ یعنی انسانی جسم اور اس کی زندگی کے ارتقائی مراحل ہیں، لیکن انسان کے مرنے کا کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ مر یہ کسی وقت بھی سکتا ہے،
اس دنیا سے جانے کا معاملہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ بوڑھا ہو کر مرے گا، بلکہ ہم میں سے اکثریت یا ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا یہ ہے کہ بڑھاپا آئے گا اس کے بعد جائیں گے، لیکن یہ دیکھیے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ بوڑھے ہو کر مرنے والوں کی تعداد کم ہے جوان رہتے ہوئے مرنے والوں سے۔ یعنی نوجوانی میں انسان دیکھے تو اموات زیادہ ہے، بڑھاپے میں کم ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ نتیجہ ہم کس چیز سے نکالتے ہیں؟ اس چیز سے نکالتے ہیں کہ دیکھیے ہم باہر نکلیں یا مسجد میں بیٹھیں، اس وقت بھی اپنے ارد گرد ہم نظر دوڑائیں، ویسے مسجد میں آنے والوں کی تعداد ادھیڑ عمر اور بوڑھے لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر نظر دوڑائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بوڑھے کم ہیں، جوان زیادہ ہیں۔ یعنی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے والے لوگ وہ کم ہیں، جن کی داڑیاں پوری سفید ہو گئیں وہ لوگ کم ہیں۔ کیوں کہ لوگ اس اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ دنیا سے جب رخصتی کا معاملہ ہے کہ اس میں کوئی کسی وقت بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ اچھا، جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو عموماً ہماری طبیعت پر یہ تھوڑی سی ناگوار گزرتی ہیں کہ یہ مولانا نے کیا ہمیں ڈرانا شروع کر دیا، کیونکہ ہم بے خوف ہو کر جینا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی سے خوف خدا اس کو نکال دیا ہے۔ تو اب ہمیں کوئی بھی خوف خدا کی بات کرے، کوئی بھی اس دنیا سے جانے کی بات کرے تو ہمیں بہت عجیب لگتا ہے، بہت وحشت ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے۔ کیوں کہ ہمارے اس دنیا کے پروگرام میں جانے کا جو معاملہ ہے وہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ حالانکہ ویسے ہم بڑے دانشور ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ویل پلانر ہیں، ہم تو ساری پلاننگ کیے جا رہے ہیں، تمام ریالٹیز کو فیس کر رہے ہیں، لیکن جو ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہمارے سر پہ کھڑی ہے وہ یہ کہ یہاں سے جانا ہی جانا ہے، اس کا ہم ذکر سننا بھی گوارا نہیں کرتے، چہ جائے کہ ہم جانے کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ جب ہم جانے کی باتوں سے ہی وحشت کھائیں گے تو پھر جانے کے لیے تیاری کیسے کر پائیں گے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اس ریالٹی کو فیس کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو جانا بھی ہے، نہ اپنی مرضی آئے نہ اپنی مرضی چلے۔ یہ وہ دنیا ہے کہ ہم یہاں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہم یہاں سے اپنی مرضی جائیں گے۔ جس خالق و مالک نے بھیجا ہے اس نے ایک ٹیمپریری طور پر ہمیں یہاں بھیجا ہے، بہرحال یہاں سے جانا ہے۔ تو جب ہم اس حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے تو پھر ہم اپنے جانے کی بھی تیاری کرتے ہیں، اور جو چلا جاتا ہے اس کا چلا جانا بھی ہمارے لیے باعث صبر بن جاتا ہے۔ ورنہ کسی بھی عزیز کا جانا، کسی بھی قریبی کا جانا، وہ ہمارے لیے ایسا ایک اندھوناک واقعہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے جانے کی حقیقت کو نہ سمجھیں تو وہ ہمارے پیاروں کا جانا ہمیشہ ہماری جان کھاتا رہے گا، ہمارا خون چوستا رہے گا۔
یہ جانے کی حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر ہم اس کا ادراک حاصل کر لیں تو ہم یہ جان لیں گے کہ ہمارے جتنے یہاں حاضر محبین موجود ہیں، جتنے حاضر یہاں پر ہمارے رشتہ دار موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے رشتہ دار آگے موجود ہیں۔ تو یہاں جب ہمیں ان کی جدائی جو ہے وہ کھائے تو یہ یاد رکھے کہ وہ یہاں سے زیادہ رشتہ داروں کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ دنیا سے جانے کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم شب روز دیکھتے ہیں، لیکن اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ قریبی رشتہ دار کی میت ہو جائے تو وہاں جاتے ہیں، ہمارے پرانے علاقے کا ہو کہ بھی ہم لالو کھیت سے گلشن میں آئے یا کسی دوسری جگہ سے، وہاں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم وہاں جاتے ہیں۔ ادھر نیا ہمسایہ جس سے کوئی واقفیت نہ ہو وہ اگر فوت ہو جائے تو ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر نہیں بھی گئے جنازے میں تو کوئی بات نہیں۔ یعنی ہم جو جنازوں میں بھی جاتے ہیں وہاں کوئی عبرت حاصل کرنا یا اپنی موت کو یاد کرنا یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو وہ آئے تھے، اب ہم نہیں جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہاں سے یہ لوگ چلے تو گئے لیکن ہم ان کے ہاں آئے تھے اور یہ لوگ نہیں آئے۔ وہاں چلے بھی جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جنازہ پڑھ لیا ہے تو لواحقین کو تلاش کرتے ہیں کہ ان سے ہم سلام لے کے گلے مل لیں تاکہ ہم اپنا فیس رجسٹرڈ کروا دیں۔ دل جوئی کرنا یہ بھی دل میں ہوگا کسی کے، لیکن میجورٹی یہ ہے کہ وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ڈی ایس پی کی اگر ماں مر جائے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن اگر ڈی ایس پی خود مر جائے تو پھر کوئی رش نہیں ہوتا، پھر کوئی رش نہیں ہوتا، کیونکہ ڈی ایس پی صاحب کی ماں مری ہے تو جا کر اظہار افسوس کریں گے، بہت زیادہ پرسہ کریں گے، بلکہ ڈی ایس پی سے زیادہ دکھ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے ڈی ایس پی سے کام نکلوانے ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس ایسا افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈی ایس پی بھی پریشان ہوتا ہے کہ میری ماں مری ہے، مجھے اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس کو ہے، حالانکہ وہ اپنے شکار پر آیا ہوا ہے، جنازے پر نہیں آیا۔ تو لیکن اگر وہ خود مر جائے تو پھر کسی کو اتنی وہ اہمیت نہیں ہے کہ بھئی کون جائے گا، جس سے کام تھا وہی مر گیا، جس سے کام تھا وہی مر گیا، اب اس کے جنازے پر جا کر کس کو منہ دکھائیں، اس کا کوئی بھائی تو ڈی ایس پی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا سے جو جانا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایسا ہو گیا ہے کہ اسے بھی ہم اپنی دنیا کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جائے کہ ہم میت کو دیکھیں اور اپنی موت کو یاد کریں، اس دنیا سے جانے کی تیاری کا جو معاملہ ہے اس کی طرف راغب ہوں۔ ہم اس میت میں جانے کے لیے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہماری تلخ حقیقتیں ہیں، اور یہ جو ذہن بن گیا ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایک پرابلم ہے اور پرابلم کا تذکرہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ ایک گرد تلے چیز دبی ہوئی ہے، اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس پر سے مٹی جھاڑ دی ہے تاکہ ہم اپنا چہرہ حقیقت کے آئینے میں دیکھ سکیں کہ ہم کس پائے کے انسان ہیں، کس درجے کے ہم مسلمان ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گریبان میں آپ کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، کسی دوسرے کا نہ کرے۔
کیونکہ بندے کو اپنی ذات کے لیے جج بننا چاہیے، دوسرے کے لیے وکیل بننا چاہیے، لیکن ہم دوسرے کے لیے جج بنتے ہیں، اپنے لیے وکیل بنتے ہیں۔ تو اپنے لیے اپنی ذات پر ہم جج کریں، سیلف ججمنٹ کریں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ جو باتیں بیان کی، مجھ میں آپ میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، تو ہم یہ دیکھیں، پہلے ان اسباب کی طرف غور کر لیں کہ جن اسباب کی بدولت یہ قبیح قسم کی عادات اور یہ برے رویے یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، اور صرف حصہ نہیں بنے بلکہ یہ ہماری زندگی کے ٹارگٹ بن گئے ہیں، یہ ہماری زندگی کے وہ اہداف بن گئے ہیں کہ جن کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، کہ ہم ہر چیز، جنازے کے اندر بھی ہم اپنے لیے فائدہ تلاش کرتے ہیں۔ جنازے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ سب سے آخری صف کی فضیلت ہے، لیکن اس میں بھی نظروں میں آنے کے لیے کوئی شخصیت کا اگر انتقال ہو جائے، وہاں ٹی وی والے آئے ہوں تو لوگ مرے جا رہے ہوتے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کہ میرا بھی اس ویڈیو میں چہرہ آ جائے کہ میں بھی فلاں شخصیت کے جنازے میں صف اول میں تھا، معززین میں تھا۔ اور اس پر باقاعدہ بڑی شخصیات کے جنازوں میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ مجھے آگے کھڑا کر، اگر ثواب کے لیے آیا ہے تو وہ تو پچھلی صف میں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ثواب کے لیے نہیں آیا، ہدف وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ ہم جنازے میں بھی اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں، ہم جنازوں میں بھی خود نمائی چاہتے ہیں، مٹ جانے والے شخص کو ہم دیکھنے آئے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہمارے ذہن میں یہ خوف خدا آئے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو میت پڑی ہے اس کی جگہ پر میں پڑا ہوں گا، لوگ اس طرح سے میرے جنازے میں شریک ہوں گے اور مجھے اس طرح سے قبر میں لے کر جائیں گے کندھوں پہ اٹھا کر، بجائے اس کے کہ ہم یہ چیز سوچیں، ہم وہاں پر اپنے اہداف تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پرانے دوست تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ فلاں دوست فوت ہوا ہے تو اس میں وہ فلاں بھی آیا ہوگا، فلاں بھی آیا ہوگا، تو جنازے میں آنے کے بہانے ہم ان سے بھی ملاقات کر لیں گے۔ تو یہ میت کا ایک فنکشن ہم نے بنا لیا کہ اس جنازے کو عبرت سے دیکھنے کی بجائے ہم اس سے طرح طرح کے جو مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے ہم جنازے میں سرکردہ ہوتے ہیں۔ پھر میت ہو گئی ہے تو میت کے بعد دعوت کا اہتمام، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک الگ ہی چیز بن گیا ہے۔ حالانکہ میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن تمہید میں نے باندھی تھی، تو لیکن یہ ہے کہ اس تمہید پر ہی گفتگو کر لی جائے تو یہ بھی یہ ہے کہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، یہ بھی وہ موضوع ہے کہ جس پر عموماً گفتگو نہیں ہوتی کہ اب میت اس کا مرنا یہ بھی ہم نے کیا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ اب مرنا بھی غریب بندے کے بس کی بات نہیں ہے، عزت سے مرنا، مر تو بندہ جاتا ہے۔ اب جو آئے ہیں ان کے لیے کھانا، دیگ ہونی چاہیے، بریانی پکنی چاہیے ان کے لیے، اور بریانی بھی اچھی نسل کی ہونی چاہیے، ورنہ جس طرح لوگ ولیمے میں کھانا کھا کے جاتے ہوئے نقائص نکالتے ہیں، تو وہ میت کے لیے جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی جاتے وقت دانتوں میں خلال کرتے ہوئے یہی کر کے جاتے ہیں کہ انہوں نے بریانی کیسی بنوا لی، حالانکہ 400 گز کا بنگلہ ان کا باپ چھوڑ کر مرا لیکن ڈھنگ کا کھانا بھی نہ دے سکے، 400 گز کا بنگلہ دے کر گیا ان کا باپ۔ تو یہ وہاں پر بھی ہم مبصر بن جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہم مہمان بن جاتے ہیں، حالانکہ یہ میت کا کھانا ایسا کھانا ہے کہ جو انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔
جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور یہ شوق سے اسی لیے کھاتے ہیں کہ شوق سے کھانے کے بعد پے در پے یہ میتوں کے کھانے جو ہم نے کھائے اس سے ہمارا دل سیاہ ہو گیا، اس میں کوئی عبرت حاصل کرنے یا کسی میت سے نصیحت قبول کرنے کا ملکہ ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ میت کو بھی ایک فنکشن سمجھنے لگ گئے ہم لوگ، پھر تیجا چل رہا ہے، نواں چل رہا ہے، چہلم چل رہا ہے، اس میں دیگیں بن رہی ہیں۔ ہم نے ایک عجیب ماحول بنا لیا ہے کہ وہ ہم نے اس کو ایک ایصال ثواب کا سہارا دے کر، لیکن ایک عام بندے کے لیے، ایک عام شخص کے جو معاشی حالات کا مارا ہوا ہے، اس کا مرنا ہم نے عذاب کر دیا۔ جیسے میت تو مر کے اپنے اعمال کی جزا بھگتے گی کہ وہ اس کو عذاب ہوتا ہے یا اس کو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ جو لواحقین ہیں وہ میت کے مرنے کے بعد ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تعزیت کے لیے جائیں، وہاں بھی ہمیں گرمی ہے تو ہمیں شربت چاہیے، اور اگر گرم موسم ہے تو ہمیں چائے چاہیے، اور اگر نہ ملے تو بھئی ہم فلاں کا پرسہ کرنے گئے، تعزیت کرنے گئے، تو ہمیں چائے پانی کا کوئی نہیں پوچھا۔ یعنی وہ لوگ جو وہ اپنے غم کے اندر ہیں، وہ اپنے ایک عزیز کے بچھڑ جانے کی وجہ سے ذہنی طور پر ایک جو ہے وہ فکر کے اندر مبتلا ہے، لیکن ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو یہ ہماری مہمانداری کیوں نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے اچھا بچھونا نہیں بچھا رہے، یہ پنکھا ڈھنگ کا نہیں لگایا ہوا انہوں نے، گرمی میں ٹینٹ لگایا ہوا ہے انہوں نے، فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے۔ وہاں پر بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں میت پہ جانے پر بھی، اور ہم نے وہ جو معاشرے میں ایک کلچر پیدا کر دیا ہے کہ اتنی ڈشز ہونی چاہیے اور ایصال ثواب میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ بھائی ایصال ثواب آپ اپنے جو میت ہے کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تب بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے، تب بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ پانی کا ایک گلاس ہے اور ایک گلاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے بریانیوں کی دیگیں ہونا، شیر خورمے ہونا اور طرح طرح کے لوازمات ہونا یہ قطعاً ضروری نہیں ہے، بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہم شادی کے کھانوں پر تو احتجاج کریں سو کریں، لیکن یہ میت کے کھانوں پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو میتوں پر دیگیں ہم چڑھاتے ہیں، دیگیں ہم بناتے ہیں، ان کو ہم دیکھیں کہ یہ ہم کتنا قبیح فعل کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہماری یہ پہچان ہے، ایصال ثواب نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ یہ تو وہابی ہو گئے۔ حالانکہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میت کے کھانے کی ممانعت پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ یعنی جن کی نسبت سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، کم از کم کبھی ان کو پڑھ لیں، ان کی تعلیمات کو دیکھ لیں کہ صرف ہم نے اپنے جو ہے وہ لذت کام و دہن سے اپنا ایک مسلک منسوب کر رکھا ہے کہ بس یہ تو کھانے پینے کا کوئی بہانہ نہیں جانا چاہیے، میت ہو کے شادی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا کہ جو میت کا معاملہ ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کا باعث تو بنے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت جاتے ہوئے دیکھی، آپ فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ یہودی کی میت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی موت قابل افسوس ہے، قابل عبرت ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ یہودی ہے، دنیا سے جا رہا ہے، وہ ایک انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ ہے، تو ہم اپنے مسلمان کی میت سے بھی کچھ عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں ہم تبصرے کرتے ہیں، اگر وہ مر گیا ہے تو ہم وہاں نہ صحیح بعد میں ہم بیٹھیں گے کہ ہاں یہ ادھر کے ایم سی میں تھا، یہ کرتا تھا، یہ ایس بی سی اے میں تھا، یہ کرتا تھا آفیسر، یا یہ فلاں محکمے میں تھا، بڑی رشوت کھائی ہے اس نے، ابھی کوئی رمضان میں بھی فوت ہو جائے اس میں بھی ہاں تھا تو بڑا راشی، بڑے اس نے قبضے کیے زمینوں پہ اور یہ کیا اور وہ کیا، رمضان میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے اس طرح کے تبصرے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا موتاکم، اپنے جو مردہ ہیں، اپنے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا ذکر خیر کرو، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم لوگ شہداء ہو، تم لوگ گواہ ہو، اللہ کے گواہ ہو تم لوگ اس بندے پر، جب اس کا اچھا ذکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، باوجود کہ وہ علیم و خبیر ہے، لیکن ہمارا اس میت کا اچھا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میت کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے۔ جب ہم آج کسی کی میت کو نہیں چھوڑ رہے تو کیا کل ہمارے پیچھے لوگ باتیں نہیں کریں گے؟ ہم دودھ کے دھلے اور ہم کیا فرشتے ہیں؟ تو اس لیے موت میت کے معاملے میں جو یہ گزارشات کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔